ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ احباب ذی وقار، اب دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں علمی شخصیت، عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر ذیشان قادری صاحب، توکل علی اللہ حدیث کی روشنی میں آپ کا عنوان ہے۔ اس عنوان پر آپ آ کر گفتگو فرماتے ہیں۔ گزارش ہے کہ آپ مائک پر تشریف لائیں۔ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر ذیشان قادری صاحب۔ نحمده ونصلي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عزت مآب جناب پیر سید اظہر الحسن گیلانی حفظہ اللہ تعالی، آپ کی ذات بابرکت یقیناً ایک نعمت اور ایک اثاثہ اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ یہ بات جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن شریف میں بھی یہ حکم ہے کہ جو نعمت آپ کو ملے اس کا بیان بھی کرو، اس کا اظہار بھی کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمت آپ کے رب نے آپ کو دی ہے اس کا اظہار کرو، اس کی تعریف کرو، اس کی قدر کرو۔ تو علم کے ساتھ اور علماء کے ساتھ اور علماء کی قدردانی کا، اور یہ جو خالص علمی مجلس ہے جس سے دین زندہ ہوتا، جس سے روح زندہ ہوتی، جس سے قلب تازہ منور اور روشن ہوتا، اس طرح کی مجالس کو فی سبیل اللہ اور لوجہ اللہ سجانا یہ یقیناً جناب پیر صاحب کا ہی خاصہ ہے۔ اس پر آپ جتنا شکر ادا کریں اور ہم لوگ جتنا ان کی معاونت کریں اتنا ہی اچھا اور بہتر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی صحت میں، مال میں، جان میں، اولاد میں اور پورے سلسلے میں اپنی طرف سے خیر اور برکتیں شامل فرمائے، اور اس قافلہ عشق و مستی اور علم و عمل کو ہر کریا کریا اور نگر نگر تک پھیلا دے۔ حاضرین گرامی قدر، حدیث پاک امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، قال رجل یا رسول اللہ، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اعقلها واتوکل، جو اونٹنی میں ساتھ لے کر آیا ہوں اس کو باندھوں یا توکل کروں، او یا اطلقها واتوکل، یا اس کو کھلا چھوڑ دوں یا توکل کروں۔ قال، آپ نے فرمایا، اعقلها وتوکل، پہلے اس کو باندھو پھر توکل کرو۔ کیا؟ پہلے اس اونٹنی کو جس سواری پر آیا ہے اس کو باندھو پھر اپنے رب پر توکل کرو۔ یہ حدیث پاک ہے، باب الزہد میں اس کو روایت کیا گیا۔ یہ جامع الکلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسے جوامع الکلم، ایسے چھوٹے چھوٹے جملے عطا کیے ہیں جن میں ایک جہان معانی کا، مفاہیم کا
اور سمجھنے اور سمجھانے کا اور انسانیت کی ہدایت کا اور اس کی فلاح کا ایک خزانہ پوشیدہ. یہ آپ کا خاصہ ہے جوامع الکلم. یہ اس میں سے ایک ہی جملہ، وہ 2 جملے تو اس نے پوچھے نا، میں باندھوں یا چھوڑوں. اس نے پوچھا کہ باندھوں یا چھوڑوں، آپ نے فرمایا اعقلھا وتوکل. حضور سے تو 2 جملے نکلے کہ ہاں تو اس کو باندھ اور توکل کر. یہ جملہ مؤمنین کے لیے ایک ہتھیار ہے، ایک زینہ ہے اور ایک ایسا سرمایہ حیات ہے جس پر مومن کی ساری زندگی ہے. ایک ایسا سینٹرل پوائنٹ بنتا ہے یہ جملہ. آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اس کو باندھ اور پھر اپنے رب کی طرف توکل کر. توکل ہے کیا؟ اظہار العجز والاعتماد علی غیرہ. انسان کا اپنی کمزوری کا، اپنی ناتوانی کا، اپنے چھوٹے ہونے کا، اپنے کمزور ہونے کا اظہار کرنا اور دوسرے پر اعتماد کرنا. اصطلاح میں توکل سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے جو کام کرتا ہے، جو امور سر انجام دیتا ہے، رزق کی تلاش میں، کاروبار میں، فیملی میں، لین دین میں، جو کچھ کرتا ہے، ان کے لیے اپنی ذات کی صلاحیتیں، طاقتیں، توانائیاں، 5 سینسز جو اس کے حواس خمسہ ہیں، اور دیگر جو بھی ذرائع وسائل استعمال کرتا ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے، اور پھر وہ کوئی کام کر دیتا ہے، نتیجہ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے. آپ نے اپنی دکان میں 1 کروڑ کا سامان ڈال دیا، تجارت کرتے ہیں، گودام بھر دیا، کسان نے گندم لگا دی، کھاد ڈال دی، سپرے سب کچھ کر دیا، تو آنا تو ششمائی کے بعد ہے، کٹائی ہونی، اور کٹائی کے بعد بھی کوئی پتہ نہیں کہ وہ جو پنڈال ہے، وہ جو وہ اس نے پڑ بنایا ہوتا ہے، وہ اڑ ہی نہیں جانا جب تک وہ منہ میں آ نہیں جاتا. وہ سارا کچھ تو اللہ کے پاس ہے. مطلب یہ ہے انسان جتنا پروسیس اپنے اینڈ سے کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ یا رب العالمین تیرا فرمان ہے خلق الانسان ضعیفا. قرآن میں لکھا انسان کو کمزور پیدا کیا گیا. کیا؟ انسان کی طاقت، انسان کی صلاحیت، انسان کی رینج، انسان کی کیپیسٹی ہمیں تو بہت لگتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہ کچھ بھی نہیں. کیا؟ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، میں نے یہ کاروبار کرتے ہوئے، یہ لین دین کرتے ہوئے، روزگار کے ذرائع اور وسائل اختیار کرتے ہوئے، میں نے اپنے تئیں 100% بلکہ اپنی ذات کی تمام تر توانائیاں جتنی میرے پاس ہیں اس سے بھی بڑھ کر صرف کر دی ہیں. اب میں یہ اقرار کرتا ہوں میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میری توانائی محدود ہے، میری طاقت کم ہے، میری صلاحیت کم ہے، میرے حواس اس قدر تیز اور طاقتور نہیں تھے کہ میں نتیجہ لے آؤں. وہ مومن اقرار کرتا ہے کہ یا رب العالمین، میں تیری ذات پر بھروسہ کرتا ہوں، میں تجھ پر یقین کرتا ہوں، میں تجھ پر توکل کرتا ہوں، میرا انحصار تجھ پر ہے. وتوکل علی العزیز الرحیم. وہ کہتا ہے کہ اللہ میں جو تجھ پر توکل کرتا ہوں، کیوں؟ تو غالب ہے، تو رحم کرتا ہے، تو قادر ہے، تو رازق ہے، تو مالک ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. زمین و آسمان پر تیری کرسی صدارت اور کرسی اقتدار وسعت رکھتی ہے، وہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. کوئی شے تیرے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے، تیری بصارت سے باہر نہیں ہے. تو کسی ایک ذرے سے بھی غافل نہیں ہے، تو کسی ایک کے بھی امر سے غافل نہیں ہے. تو باخبر ہے، تو سمیع ہے، تو علیم ہے، تو علیم بذات الصدور ہے. اے سوہنے رب، میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، تو نتیجہ دے. یہ ہے توکل. کیا؟ یہ ہے توکل. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں اس بدو کے، اس اعرابی کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اعقلھا وتوکل. پہلے اس اونٹنی کو باندھ
اس کو گرا لگا، اس کو حفاظت کے ساتھ جہاں باندھنا ہے باندھ، پھر اپنے رب کی ذات پر توکل کر۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کو کہتے ہیں اخذ بالاسباب، اسباب کو اپنانا۔ اسے کہتے ہیں، یہ دنیا کہتے ہیں دار الاسباب۔ سب بول لیں، کیا کہتے ہیں؟ دار الاسباب۔ یہ علم کی مجلس ہے، یہاں کوئی ہلکی اور بے وزن بات نہیں ہے، یہ ہے دار الاسباب۔ ایک انتہا ہے اللہ رب العزت کی، کیا؟ ایک انتہا ہے جس کو ہر شے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے نہیں ہے مگر وہ اس کی تسبیح کرے۔ یہ انتہا ہے۔ ایک ہے ہم فی الدرک، وہ کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے انسان کو بہترین ڈائی میں بنایا، پھر اس کو بہت ہی نچلی جگہ بھیج دیا۔ یہ دنیا، یہ گھٹیا، یہ دنیا کا معنی ہی گھٹیا ہو۔ یہ دار الاسباب ہے۔ مطلب کیا؟ یہ مونسون آئے گا، روز بدل آئیں گے، روز ہوا آئے گی۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو بغیر بادلوں کے بھی بارش ہو سکتی، بغیر ہواؤں کے بھی بارش ہو سکتی کہ نہیں؟ وہ تصریف الریاح، اللہ ہواؤں کو پھیرتے ہیں، بادلوں کو لا، یہ قرآن شریف میں لکھا ہو۔ وہ جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے، وہ جو صبح اور شام سورج پلٹتا تھا دہانے سے، وہ سوراخ سے، اس کی غار سے ہٹ جاتا تھا، وہ غار سے ہٹ جاتا تھا تاکہ وہ جو جسم ہیں ان کو جتنی روشنی چاہیے اتنی ملے، وہ گلیں سڑیں نہیں۔ اب بتائیں، کیا اللہ تعالیٰ کا قرآن شریف میں یہ لکھنا کہ وہ سورج ہٹ جاتا تھا صبح کے ٹائم، شام کے ٹائم، وہ اللہ تعالیٰ سورج کو نہ بھی ہٹائے تو سلامت تو رکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ صرف اسباب کے لیے۔ کس کے لیے؟ اسباب کے لیے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے والد گرامی کے لیے، ان کے ابا جی کو تو لَأَجِدُ رِیحَ یوسف، وہ کہتے ہیں مجھے یوسف کی تو خوشبو آتی ہے۔ انہوں نے کہا ابا جی تھوڑا ذرا دماغ کام نہیں کر رہا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ کو ذرا بات سمجھ نہیں آ رہی عمر کے اس حصے میں، آپ تو اس کی محبت میں لفی ضلالک القدیم، آپ تو اس میں فنا ہو گئے، ان کی ہر ویلے وہ دماغ پہ سواری وہ ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کہا؟ اذهبوا بقمیصی، میری قمیص لے جائیں۔ نبی کا ذریعہ اور وسیلہ اختیار کرنا، ذریعہ اور وسیلہ، یہ ہے اسباب۔ اللہ رب العزت نے، میرا ٹائم 9 منٹ بعد، اللہ رب العزت نے یہ جو اسباب کی دنیا بنائی، وہ دنیا کیا ہے؟ وہ دنیا یہ ہے کہ روزگار کما، کیا؟ روزگار کما۔ وہ کیا ہے؟ وہ جو قضیت الصلاۃ، جب نماز ادا کی ادا، فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، جمعہ ادا، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو۔ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، جائے دکان میں سودا صرف ڈالے، کاروبار کرے، ورکشاپ پہ جائے، نوکری پہ جائے، سارے کام کرے، لین دین کرے، بیوی بچوں کے معاملات کرے۔ اب میاں بیوی کی شادی نہ ہو تو بچہ کہاں سے آئے؟ یہ اسباب کی دنیا ہے۔ بچہ اسکول نہیں جائے گا تو پڑھے گا کیسے؟ کاپی پینسل سے نہیں لکھے گا تو کیسے ہوگا؟ سیم ایسے ہی ہے، اللہ کے نبی کو اللہ نے کتاب دی، ذریعہ اور وسیلہ بنا دیا امت کے لیے۔ یہ اسباب کی دنیا ہے۔ جب انسان اللہ کے حکم سے کاروبار کرتا ہے، سارا دن ان اسباب میں، نوکری میں بزی ہے، لین دین میں بزی ہے، کیلکولیٹر مارتا رہتا ہے، رقم گنتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، سامان آ رہا ہے، سامان جا رہا ہے، سارا دن یہ اسباب جو اللہ نے حکم دیا، جو اللہ نے بنائے ہیں اور دنیا میں بھیجا اس لیے کہ جاؤ بیوی بچوں کے ساتھ کاروبار، سب کے ساتھ زندگی گزارو، وَتَمَتَّعْ بِالدُّنْيَا، اور دنیا سے لطف اندوز ہو، اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ دنیا داری رب نے بنائی،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، غاروں میں رہنا، حجروں میں رہنا یہ دین اسلام نہیں ہے۔ دنیا داری کو جینا، اس میں انوالو ہونا اور اس کو کمانا، اس کو خرچ کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت اور حکم ہے۔ اچھا، بتانے یہ لگا جب اللہ نے کہا کہ اسباب اختیار کرو، تو ہمارا قصور کیا ہے؟ انسان کمزور ہے۔ کیا؟ انسان کمزور ہے، یہ ہر لمحہ بھول جاتا ہے، اور انسان ہے بھی نسیان سے، بھولنے سے انسان بھول جاتا ہے، اس کی توانائیاں کمزور ہیں، اس کا جو سرکل ہے وہ اتنا، صبح بیوی نے کچھ کہا، بچوں کے مسائل، ادھر جاب کے مسائل، دوست رشتہ داروں کے، ہر وقت اتنی پریشانی، یہ بھول جاتا ہے۔ کیا؟ کل ابن آدم خطاء، ہر ابن آدم خطا کار ہے، یہ بھول جاتا ہے۔ جب یہ بھول جاتا ہے تو پہنچنا تو اس نے اپنے رب تک ہے۔ کیا؟ پہنچنا اس نے رب تک ہے۔ جتنا کام وہ دکان پر کر رہا ہے، جتنا کام وہ ورکشاپ کر رہا ہے، جتنا کام وہ جاب پر ہے، جتنا کام وہ بچوں کی ڈیلنگ پر ہے، جتنا کام وہ اپنے روزگار اور ساری دنیا کے کاموں میں مشغول ہے، وہ کام کا حکم تو اللہ کی جانب ہے، مگر سونا رب یہ کہتا ہے تو سارا جہان آباد کر لے، تو سارا جہان فتح کر لے، تو سارے جہان کو اپنی انگلی پر تگنی کا ناز نچا لے، مگر تیرا دھیان اور تیری دوستی اور تیری لو اور تیرا دل اور تیرا یقین اور تیرا دماغ اور تیری سوچ اور فکر ہر لمحہ میری جانب رہنی چاہیے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ہم مرد بنتے ہیں، قرآن کہتا ہے مرد وہ ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اس کی یاد سے، اس کے ذکر سے غافل نہیں کرتے۔ وہ مرد ہوتا قرآن کی آیت کی روشنی۔ ہم مرد نہیں ہیں، کیوں؟ ہم اپنے رب کو بھول چکے ہیں۔ انسان کو چاہیے اور توکل یہ ہے کہ تو سارے کام کر، اس اسباب کے اندر بھروسہ نہ کر۔ مثلا گندم بوئی، پانی بھی ٹائم پہ لگایا، کھاد بھی، سپرے بھی، سب کچھ لگا دیا، سب کچھ لگا دیا، ہاں اب تو میری فصل صحیح آئے گی۔ سیزن آ رہا تھا کسی بھی کام کا، سردی کا یا گرمی، اس حساب سے آپ نے گودام، کاروبار سب کچھ فل کر لیا، ملازم، ہر چیز اوکے ہے، انشاءاللہ اس دفعہ تو اتنا منافع آئے گا ہی۔ قرآن میں یہ بھی لکھا جو بھی کل آپ کرتے ہو اس کو یہ نہ کہو میں کروں گا، الا ان یشاء اللہ انی فاعل ذلک، میں کل کروں نہ کہو اللہ نے چاہا۔ اس نے سارا کچھ کہا، اس نے سارا کچھ کیا، مگر مومن کا بھروسہ اور مومن کا اعتماد، ان ساری اعتماد اور بھروسہ ان اپنے اسباب پر نہیں ہے، مومن کا بھروسہ اپنے رب کی ذات پر ہے۔ اسی لیے قرآن میں یہ بات کہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہی وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، وہی اسباب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جنگوں کے موقع پر کیا کریں؟ مشورہ کرو۔ کیا مشورہ کیا تھا؟ خندق کھودنی ہے، غزوہ خندق۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، فارس میں وہ خندق کھودتے تھے، آپ نے ان کی رائے کو مقدم جانا، خندق کھود، وہ فدیہ دینا یا قتل کرنے ہیں، دو رائے آ رہی غزوہ بدر پر کہہ دیا، آپ مشورہ کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی رائے کو مقدم جانا، یہ اسباب ہیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورہ کریں، اسباب اختیار کریں، عقل لڑائیں، اور جو معاملات سرکمسٹانسز بنتے ہیں ان کو دیکھ کر فیصلہ کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورہ کیا، آپ ارادہ کریں، پھر اپنے رب پر بھروسہ کریں۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اپنے رب پر بھروسہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ذات پر بھروسہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ ان سے محبت اور پیار کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک اور پڑھتے ہیں، بڑی اہم حدیث پاک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم
اپنے رب پر ایسے بھروسہ کرو جیسے کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے. لَرَزَقَكُمْ، وہ تمہیں رزق دے گا. لَرِزْقُكُمْ بھی ہے کہ تمہیں رزق دیا جائے گا یا تمہارا رزق ضرور آئے گا. کما یرزق الطیر، جیسا کہ پرندوں کو رزق دیا جاتا. تغدو خماسا، صبح بھوکے جاتے. وتروح بطانا، بڑے پیٹوں کے ساتھ آتے. یہ پرندوں کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. یہ پرندہ ایسی عظیم تخلیق اپنے رب کا شاہکار ہے. یہ خاص نمونہ ہے. قرآن میں بھی پرندوں کا جگہ جگہ ذکر ہے. کوے کا ذکر ہے، طیرن ابابیل، وہاں پرندوں کے جھنڈ کا ذکر ہے. ہدہد کا ذکر ہے. اربعۃ من الطیر فسرہن، ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو کاٹا تھا، وہ پہاڑوں پر ان کا گوشت رکھا. فسرہن الیہ ثم جعل لکم، پھر 4 پر گوشت رکھا. ثم انہیں بلایا، یہاں بھی ذکر ہے. طیرم باذن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے، اللہ کے حکم سے جان آ جاتی. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پرندوں کا گوشت قرآن میں لکھا جنتیوں کی بہترین غذا ہوگی. یہ پرندے کا ذکر اس لیے کیا ایک تو، اور پھر فرمایا کہ جنت میں وہ لوگ آئیں گے، وہ لوگ جائیں گے افئدۃ الطیور، ان کے دل پرندوں جیسے ہوں گے. یہ حدیث پاک میں کقلوبہم، ان کے دل کافئدۃ الطیور، پرندوں جیسے ہوں گے. پرندوں کا دل بہت چھوٹا، بہت نرم، بہت نازک. اور یہ کیا کہتے ہیں، پرندوں چھوٹوں میں، چڑیا میں، یہ جو چھوٹے پرندے طوطے، یہ بہت ہی دلوں میں ان کے اندر وہ والی چلاکیاں، وہ تیزیاں نہیں ہوتی. کیا وہ جو باز میں ہوتی ہے، وہ جو شکرے میں ہوتی ہے، جو یہ جو حیوانات ہیں ان میں ہوتی ہے. پرندوں میں یہ سختیاں اور تیزیاں نہیں ہوتی. مومن بڑا اجلا، بڑا صاف، بڑا ستھرا، بڑا پاکیزہ، بڑا نرم، بڑا متواضع، جھکا ہوا. اور پرندے صبح جاتے ہیں، شام کو واپس پلٹتے ہیں. اے بندے، اگر تو اپنے رب پر ایسے توکل اختیار کرے، جب تو صبح نوکری کے لیے نکلتا ہے، جاب کے لیے جاتا، روزگار کے لیے جاتا، اپنا لین دین کرتا ہے، اور خاص طور پر یہ آیہ کریمہ تو رزق اور توکل اس کو بیان کرتی ہے کہ مومن کو چاہیے، آج کل جتنی مہنگائی ہے، ایک سیلاب اور طوفان ہے، مومن کو چاہیے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو بہت مضبوط کرے. اس کا رزق ایسے آئے گا جیسے فرمایا پرندوں کا جھنڈ صبح جاتا، خالی پیٹ جاتا، شام کو بھر کے آتا. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو گھر سے خاص طور پر نکلنا روزگار کے لیے، وسائل اختیار کرنے کے لیے، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، اس کو ابو داؤد نے بیان کیا اپنی کتاب میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ یہ کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے شروع، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ، طاقت اور قوت نہیں ہے مگر اللہ کی جانب. وہ یہ بات کہتا ہے تو یقال حینا اذن، اسی وقت اس شخص کو کہا جاتا ہے ہدیتا، تو ہدایت پا گیا، کفیتا، تجھے کفایت دے دی گئی، تجھے سارے اسباب اور وسائل، جو تُونے ذرائع، جو منافع، جو کچھ تیری زندگی تھی، تجھے کافی دے دیا گیا. وہ وقیتا، اور تجھے بچا لیا گیا. وہ تنحا لہ الشیاطین، اور شیطان اس کے راستے سے دور ہو جاتا ہے. اور ایک شیطان دوسرے سے کہتا ہے کیف لک برجل قد ہدی و کفی و وقی. شیطان کہتا ہے دوسرے کو یہ تیرے قابو کیسے آئے گا، تو اس پر اپنا داؤ کیسے چلائے گا، اس نے تو گھر سے نکلتے ہوئے پڑھ لیا تھا توکلت علی اللہ، میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں، طاقت اور قوت اسی کے پاس ہے، اس نے تو میں کو نکال دیا ہے، اس نے تو اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے، تیرا بار اس پر نہیں چلے گا. کیوں؟ وہ ہدایت دے دیا گیا، اس کو کفایت دے دی گئی، اس کو بچا لیا گیا. یہ ہے توکل کی برکات اور ثمرات.
یہ غائبانہ اللہ رب العزت کا ایک ایسا جہان آباد ہے، اس کی حفاظت کا، اس کی برکت کا، اس کی ثمر کا، اس کی عنایت کا، اس کے لطف و کرم کا، اس کی جانب ہمیں توجہ دینی ہوگی۔ تو آپ کی یہ مہنگائی کے مسائل، روزگار کے مسائل کافی حد تک کیا کلہم حل ہو جائیں گے، کلہم حل ہو جائے گا۔ میرا وقت ختم ہوا چاہتا، حضور الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کا یہ معمول تھا۔ کیا معمول تھا؟ جب وہ یہ کہا کرتے، کثرت سے دعا فرمایا کرتے حضور الصلوۃ والسلام، اللہم لک اسلمت وبک آمنت، اے اللہ میں تیری اطاعت کرتا، تجھ پر ایمان لے آیا، وعلیک توکلت، اور میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، تیری جانب پلٹتا ہوں، تیرے ذریعے سے فتح اور طاقت اور لڑائی کرتا ہوں۔ آگے فرمایا کہ انت الحی الذی لا یموت، یہ جو توکل ہم کرتے اس کی طاقت کہاں سے آتی؟ قرآن میں یہ لکھا 18ویں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ وہاں لکھا کہ اس ذات پر بھروسہ کرو جس کو موت نہیں آئے گی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یا رب العالمین میں کمزور ہوں، تو ہی سب کچھ ہے، تو گویا وہ فنا نہیں ہوگا، اس کی طاقت اور قوت کم نہیں ہوگی۔ جب وہ فنا نہیں ہوگا، اس کو زندگی اور موت کا کوئی غم نہیں ہے، وہ خالق ہے۔ تو جب آپ نے اپنا سارا کر کرا کے اس کے ذمے ڈال دیا کہ مولا میری ڈور تیرے ہاتھ میں ہے، تو وہ کسی کو پھر کمزور نہیں پڑنے دیتا، کسی کا نقصان نہیں ہونے دیتا، کسی کو جو وہ اس کے راستے پر ہوتا ہے اس کی کشتی کو پار وہ رب العالمین لگاتا ہے۔ حضور الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں فرمایا تھا انت الحی الذی لا یموت، اس لیے کہ تو ہمیشہ زندہ ہے، والجن والانس یموتون، انسان اور جن سارے مر جائیں گے، اس لیے اس کی جانب توکل کرو۔ میرا ٹائم ختم ہوا، اللہ رب العزت سے یہ دعا اور التجا کرتے ہیں، یا رب العالمین ہمیں توکل سے، ایمان کی دولت سے، حسن عمل سے ہمارے سینوں کو، ذہنوں کو، قلوب کو، اعمال کو منور فرما، اس درگاہ کو آباد فرما، اور اس سلسلے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اور آپ بھی اس علم اور عمل کی جو ایک تحریک ہے، ادارہ خورشید اسلام ہے، اس کے دست و بازو بنے، اس کے پھیلاؤ کے لیے، اس کے منشور کے مروج کرنے کے لیے، رواج دینے کے لیے پیر صاحب کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس سے دنیا کی کوئی شے مطلوب نہیں۔ وما علی الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ احباب گرامی، بحمدہ تعالی سالانہ اور روحانی تربیتی اجتماع کی نشست اول اختتام پذیر ہوئی۔ اذان ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ احباب سے گزارش ہے جنہوں نے تازہ وضو کرنا ہے وہ جلد از جلد تازہ وضو فرما کر دوبارہ یہاں پر مسجد میں تشریف لائیں۔ انشاءاللہ العزیز نماز ظہر جماعت ٹھیک 1 بجے ادا ہوگی۔